اس کے دربار کی حاضری. نارتھ کشمیر ویمنز پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج رفیع آباد کے ہائر سیکنڈری اسکول ننگی بچ گراؤنڈ میں کھیلا گیا. کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد 32 آرآر نے 7 سیکٹر راشٹریہ رائفلز کی نگرانی میں ایک NGO کے تعاون سے کیا تھا. ٹورنامنٹ میں بارہمولہ اور رفیع آباد سے خواتین کی 12 ٹیموں نے حصہ لیا. یہ پہلا موقع ہے جب رفیع آباد میں فوج نے خواتین کے لیے اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد کیا اور خواتین کرکٹرز کو کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا. اس موقع پر کمانڈر 7 سیکٹر RR CO 32 RR پولیس اور دیگر حکام کے علاوہ مقامی لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. شرکاء نے خصوصی طور پر خواتین کرکٹرز کے لیے ٹورنامنٹ منعقد کرنے پر فوج کی کوششوں کو سراہا. ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج کھیلا گیا جس میں کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. اسی لیے آج ہم نے یہاں پہ اور ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا تھا جو لڑکیوں کے لیے تھا، جس میں ہم یہ دکھانا چاہتے کہ ہماری لڑکیوں میں جس لیول کا ہم دیکھیں گے ہر ایک لیول کا ہمارا یہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹیلنٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ کوئی بھی فیلڈ نہیں ہے جس میں ہماری لڑکیاں نہیں چھا رہی ہے اس ٹائم. اس سے پہلے جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے DH ورا کلگام میں BJP کے زیر اہتمام استفادہ کنندگان کے اجلاس کی صدارت کی. BJP کے ضلع صدر نے بھی پروگرام میں شرکت کی. درابی نے کہا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے عملائے جانے والے اسکیموں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور ایسے میں لوگ اب سمجھ گئے کہ مودی حکومت نے کس طرح عام لوگوں کی ترجمانی کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ مشن ہے کہ عام لوگوں کو فائدہ ملے. ہمارا مقصد یہ ہے کل ملا کے ہماری پارٹی کا ہمارا پردھان منتری جی کا جو ویژن ہے، کیا واقعی میں اس ویژن کے ساتھ جو ہمارے دیش نے بہت ترقی کی ہے اور ہمارے دیش کی سب سے بڑی بات یہ رہی کہ پہلے ہمارے ملک کو جب باہر ہم جاتے تھے تو ہمارے کسی بھی پاسپورٹ کو کوئی عزت نہیں ملتی تھی، ہمیں تھرڈ ورلڈ کنٹری مانا جاتا تھا اور اس تھرڈ ورلڈ کنٹری کے سٹیزنز کے ساتھ پھر کیسا سلوک ہوتا تھا.